قدسیہ تشریف فرما ہے حضرت کا دیدار کرتے رہی اور خضر پر والوں تمہارے لیے یہ قسمت کی معراج ہے کہ کالے رسول گلشن فاطمہ کا شگفتہ پھول تمہارے طیارے پر بہار میں آیا ہے اور یہ علی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ علی کا گھر ہے۔ ان کی شان تو نرالی، ان کی عظمت نرالی، نبی ان کا، رسول ان کا، غوث ان کا، خواجہ ان کا، داتا ان کا، اشرف ان کا، مدار ان کا، آل رسول محرروی ان کا، ساور پاک ان کا، بارث پاک ان کا، مخدوم اشرف ان کا، سید علاء الدین ان کا، اعلیٰ حضرت اشرفی ان کا، سرکار کلاں ان کا، شیخ اعظم ان کا، وامق میاں ان کا، اشاعت میاں ان کا، اور یہ سب علی کے بیٹے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بو رسول۔ تو یہ خاندان جلیل الشان کے چشم و چراغ ہے۔ چہرہ دیکھو وہ بھی بتا رہا ہے، لباس دیکھو وہ بھی بتا رہا ہے، سراپا آل رسول ہیں، سراپا گلشن زہرا کے پھول ہیں۔ اسی لیے تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ تعریف کے یہ سید محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کی تعریف کر کے ہم عظیم بنتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، خضر پر والوں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے کہ جس کی زندگی میں جس کی عمر میں برکت ہو، جس کے رزق میں برکت ہو، قیامت کے دن جس کا چہرہ چمکے، قیامت کے دن جس کا چہرہ مہکے، قیامت کے دن جس کا چہرہ چمکے، یا رسول اللہ وہ کرے کیا؟ فرمایا میری آل سے محبت کرے، جو میری آل کا وفادار ہے وہی میرا اطاعت شیار ہے، اور فرمایا جو میری آل کا وفادار نہیں، قیامت کے دن دنیا میں اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ فرمایا قدم مرے گا تو چہرہ کالا ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی چہرہ اس کا کالا ہوگا۔ فرمایا جو آل رسول کا وفادار ہے، چہرہ جہاں بھی چمک رہا ہے قیامت میں بھی چمکے گا۔ جو ان کا غدار ہے یہاں بھی چہرہ کالا ہوگا، قیامت میں بھی چہرہ کالا ہوگا۔ اہل محشر جان لیں گے کہ علی کے بیٹوں کے وفاداروں کے چہرے چمک رہے ہیں، علی کے غداروں کے چہرے، علی کی اولاد کے غداروں کے چہرے کالے ہو گئے ہیں۔ کچھوچھا سے آواز آ گئی، اعلیٰ حضرت اشرفی پکار اٹھے، کوئی ہو متقی ہو عالم و ظاہر زمانے میں، اگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ فرمایا ملا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو، کبھی وہ روسی یا مقبول دابر ہو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اصحاب مصطفیٰ، عظمت اہل بیت مصطفیٰ۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ یہ نبی کا خاندان ہے، ہر دور میں چمکے گا، ہر دور میں مہکے گا، ہر دور میں کھلتا رہے گا، ہر دور میں شگفتہ رہے گا، ہر دور میں چمکتا رہے گا۔ اور اس لیے یہ میرا کوئی خیال نہیں ہے، یہ میری خیال بیانی نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، بغداد میں گنبد کس کا چمک رہا ہے، اجمیر میں گنبد کس کا چمک رہا ہے، دیوبند میں گنبد کس کا چمک رہا ہے، کلیکر میں گنبد کس کا چمک رہا ہے، کچھوچھا میں گنبد کس کا چمک رہا ہے، مغرورہ میں گنبد کس کا چمک رہا
دی، جو رفعت اللہ نے علی کی اولاد کو دی وہ کسی کو نہ دی، اسی لیے کہ نبی کا خاندان ہے، اسی لیے انہیں دینے والا بنا کا لال ہے، مدینے کا ہلال۔ زندہ باد، بہت اچھا ہے۔ کون ہے مدینے کا ہلال ہے؟ اور اسلم میاں یہاں کے تھوڑی ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، یہ تو میں کچھ قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، جی جو میرا موضوع ہے میں اس پہ آؤں گا، متوجہ ہیں؟ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ یہاں کے بریلی کے تھوڑی ہیں، اللہ اللہ، اسی لیے یہ کہاں کے ہیں؟ بولو کہاں کے ہیں؟ جیلان کے۔ کہاں کے ہیں؟ جیلان کے ہیں۔ غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان میں۔ اسی لیے جیلان کہاں ہے؟ یہ ایران میں۔ ایران اس لیے مہان ہے، ایران اس لیے شکتیمان ہے۔ اب پتہ لگا ایران کے شہر جیلان میں پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب القونین، غوث الثقلین، نور العین، فرزند پیغمبر، معشوق یزدانی، ابو محمد، شیخ سید عبد القادر جیلانی کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان میں۔ اور جیلان کتنا عظیم ہے، اسی کا ایک شہر ہے سنجر۔ ایران اس لیے مہان ہے، اسی کا ایک شہر ہے سنجر۔ اس میں کون پیدا ہوئے؟ خواجہ خواجہ، مقطع عاشقاں، معین ملت بے کساں، ہمارا آقا غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری، یہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ اور ایک شہر ایران کا اور ہے جس کا نام ہے سمنان، جس کا نام ہے سمنان، جس میں کون پیدا ہوئے؟ تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اب پتہ لگا کہ ایران اتنا مہان کیوں ہے، اتنا شکتیمان کیوں ہے؟ یہ عظیم شخصیتوں نے جنم لیا ہے، اور غوث اعظم کے بیٹے ہیں سید عبد الرزاق، اور ان کے بیٹے ہیں سید فدا حسین، اور ان کے بیٹے ہیں سید نشاد حسین، اور ان کے بیٹے ہیں سید اسلم حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، خاندان مخدوم اشرف، عاشقان مخدوم اشرف، غلامان مخدوم اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے وہ خاندان، کائنات میں مثال ہو تو لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، چراغ لے کے لاؤ، دکھاؤ کہاں ہے؟ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ مصطفیٰ کے لال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہیں؟ رزاقی ہیں، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے بیٹے ہیں سید عبد الرزاق، ان کے بیٹے ہیں سید فدا حسین نظامی اشرفی قادری، ان کے بیٹے ہیں سبحان اللہ وامق میاں کے بیٹے سید نشاط میاں ہے، اور ان کے بیٹے اسلم میاں ہے۔ اب میں کہتا ہوں سید صاحب، بغداد نہ جا سکے تو نہ جا سکے، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ارے بغداد نہ جا سکے تو نہ جا سکے، غوث اعظم کے بیٹے کا جلوہ تو یہاں نظر آ رہا ہے، غوث اعظم کا لال تو یہاں نظر آ رہا ہے، غوث اعظم کا بیٹا تو یہاں نظر آ رہا ہے، غوث اعظم کا نور نظر یہاں نظر آ رہا ہے۔ اب پتہ لگا خانقاہ بامقیہ، خانقاہ نشاطیہ، خانقاہ اشرفیہ اس لیے بریلی میں ہے، اور باپ بیٹے کا گھر باپ کا گھر ہوتا ہے، تو مجھے کہہ لینے دو اسلم میاں کا گھر غوث اعظم کا گھر ہے، غوث اعظم کا گھر ہے، مخدوم اشرف کا گھر غوث اعظم کا گھر ہے، اعلیٰ حضرت اشرفی کا گھر غوث اعظم کا گھر ہے۔ اسی لیے جو بغداد نہ جا سکے ان بیٹوں کی بارگاہ میں آئے گا، بغداد کا فیضان پائے۔ فیضان مخدوم اشرف، جشن غریب نواز، خزر پور کے مسلمان۔ اللہ یہ کیا ہے؟
اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب اسلم میاں کو کم متا کرنا، کم متا کرنا. یہ بدر طریقت مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بدر طریقت جو کہا جاتا ہے حضرت کو کہ چوچا کی دھرتی پر شیخ طریقت علامہ سید جیلانی اشرفی نے یہ آپ کو لقب دیا ہے. اور یہ ایسا مشہور ہوگا کہ جس پوسٹر میں دیکھو بدر طریقت لکھا جاتا ہے، طریقت کا چاپ، طریقت کا چودھری کا چاپ. اب پتہ لگا یہ مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ ذمہ دار عالم ربانی کا دیا ہوا لقب ہے. اور یہ لقب حضرت کی ذات پر سجدہ بھی ہے، حضرت کی ذات پر جسدہ بھی ہے. اب پتہ یہ لگا ان کے گھرانے کی شان یہ ہے. اب جھوم کے بولے سبحان اللہ، اب لہک کے بولے سبحان اللہ. ہم چلیں گے غریب نواز کی طرف. متوجہ ہیں کہاں چلیں گے؟ غریب نواز کی طرف متوجہ ہیں. اللہ اللہ. آس فیض چشتی چاہیے؟ بولو، ارے بولو. غوث اعظم کا فیض چاہیے؟ یہاں ملے گا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. ارے باپ ہے نا ان کے غوث اعظم، سید عبد الرزاق کی اولاد ہے. اب پتہ لگا قادریوں یہاں آؤ، چشتیوں غریب نواز کا فیضان لینا ہے تو چشتیات سلسلہ چشتیہ کی یہاں اجازت بھی ہے، یہاں خلافت بھی ہے. تو چشتیوں یہاں آؤ، نظامی کو یہاں آؤ. اب پتہ لگا یہاں غریب نواز کا بھی فیضان ملے گا، یہاں قطب الدین بختیار کاکی کا بھی فیضان ملے گا، یہاں نظام الدین اولیاء کا بھی فیضان ملے گا، یہاں بابا فرید الدین گنجے شکر کا بھی فیضان ملے گا، یہاں علاء الدین صابر کریلی کا بھی فیضان ملے گا، یہاں علاء الحق بنڈوی کا بھی فیضان ملے گا، یہاں مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کا بھی فیضان ملے گا، یہاں اعلیٰ حضرت اشرفی کا بھی فیضان ملے گا، یہاں سرکار کلا کا بھی فیضان ملے گا. یہاں آج اجمیر بھی ہے، دہلی بھی ہے، کچھوٹا بھی ہے، بغداد بھی ہے. اسی لیے یہ علی کا لال ہے، زمانے کا ہلال. اولاد علی. جھوم کے بولو سبحان اللہ. نہیں کھل رہی ہے تمہارے دل کی کلی، آ گئی خضرپور میں اولاد علی. ارے کھل گئی نا دل کی کلی. اللہ اللہ. یہ تو تمہارے مقدر کی، تمہارا مقدر اور جس